اوکے سو عمران اسماعیل صاحب, یہ آپ لوگوں نے پھر اپنی ایک ذرا موومنٹ کا ذرا ایک تحرک کیا ہے, اور اس میں ہم نے دیکھا کل کراچی میں آپ نے کانفرنس کی, اور آج پیر پگارا صاحب کے پاس بھی گئے, آپ نے کہا کہ جناب وہ قومی حکومت بنانے کی ہم نے تجویز دی ہے. تو سر وہ سارے دوست یہ سوال کر رہے ہیں, میرا عفنان صاحب تو میرا خیال ہے کہیں گے, لیکن شاید عمیر صاحب بھی سوچ رہے ہوں گے کہ یار آئی مین یو آر اے گروپ آف انڈیویجول ویری ریسپیکٹیبل, لیکن کوئی کیوں مطلب پی ٹی آئی نے پورا زور لگا لیا تو وہ بات نہیں مان رہے, تو کچھ ویری ریسپیکٹیبل انڈیویجولس کے کہنے پہ کیوں نظام کوئی بھی ایکشن لے گا یا 3 سال کی قومی حکومت بنائے گا یا کچھ بھی کیوں کرے گا, وائے؟ شکریہ وسیم. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ وہ بھی کہہ لیں, آپ کا شکریہ, آپ ریسپیکٹیبل انڈیویجولس کہہ رہے ہیں, آپ سمپل انڈیویجولس بھی کہہ سکتے تھے, لیکن بات یہ کہ ہم نے بھی اسی دشت کی سیاہی میں زندگی گزاری ہے ساری, اور جتنی عمر ہے, جتنا سیاست میں ہمارا تجربہ اس چیز میں نہیں ہے, 30 سال ہو گئے اس کام کے اندر, ہم نے بھی چیزیں دیکھی ہیں, اور یہ رنجشیں اور یہ ساری چیزیں بھی ہم نے دیکھی ہیں, یہ حکومتیں بنتی گرتی بھی دیکھی ہیں. پاکستان میں جب سے پاکستان بنا ہے کوئی حکومت اسٹیبلشمنٹ کے سہارے کے بغیر آئی نہیں, اور جو آنے والی حکومت ہے وہ واہ کرتی ہے اسٹیبلشمنٹ کی, اور جانے والی حکومت جو ہے وہ لانتان کرتی ہے اسٹیبلشمنٹ پر کہ جی بڑا خراب کام ہو گیا اسٹیبلشمنٹ کا, اور فوج کو تو بیرکس میں چلے جانا چاہیے, ان کا ڈیموکریسی میں کیا کام ہے. اور یہ ہر بار ہم نے ہوتے دیکھا ہے. آج جو یہاں بیٹھے ٹی وی پر آپ کے سامنے تعریف کر رہے ہیں, کل اگر ان کی حکومت ٹاپل ہوئی تو انہوں نے بھی وہی کام کرنا ہے دوبارہ. صحیح ہے. ہمارا جو ایک اس وقت موٹو ہے یا ایم ہے وہ یہ کہہ لیں کہ ہم اس چیز کو لے کر نکلے ہیں کہ کیوں نہ ہم تمام سیاسی جماعتوں کو بٹھا کر بات کریں کہ جناب پاکستان کا وے فارورڈ کیا ہونا ہے. اب ہم یہ فارم 47-45 کی بحث سے باہر آتے ہیں, وہ ہو گیا جو ہونا تھا. لیکن عمران بھائی اس میں تو بہت ضروری ہے نہیں کہ پہلے, چونکہ آپ خان صاحب کی رہائی کی بات کرتے ہیں تو خان صاحب کی پارٹی کو تو راضی کر لیں, ابھی تو وہ بھی آپ کی سائڈ پہ کھڑے تو نظر نہیں آ رہے ہیں. نہیں دیکھیں, پی ٹی آئی کو بھی اس میں آنا پڑے گا, راضی ہونا پڑے گا, کیونکہ پی ٹی آئی کا بھی اس میں ہی فائدہ ہے. دیکھیں کوئی ریولوشن نہیں آ رہا, there is no revolution around the corner. جو یہ عمران خان صاحب کو بتاتے ہیں جی اس وقت پورا ملک کھڑا ہوا ہے, ملک پورا تیار ہے, وہ جناب ایسی کی تیسی پھیرتے گا, بس آپ کے اشارے کی ضرورت ہے. تو کتنے اشارے ہو چکے ہیں, کوئی نہ ملک تو ملک نہیں کھڑا ہوا عمران خان صاحب کے ساتھ موڈ میں ہے. مجھے تھوڑا سا کمپلیٹ کرنے دیں. سر قوم میں ریولوشن کے موڈ میں ہے. ہم نے تو ابھی پچھلے 4 سال میں تو کچھ نہیں دیکھا. پی ٹی آئی نے 3 سال میں کون سا ریولوشن لانے کی کوشش کی, کدھر انہوں نے اتنا بڑا اجتماع کر لیا کہ کوئی ہل جائے, کچھ بھی نہیں ہوا. قیادت جو ہے وہ گھر بیٹھ جاتی ہے, ٹویٹس کرتے ہیں کہ جی آپ آ جائیں اپنے بچے مروانے کے لیے, ہم گھر بیٹھے کیونکہ ہم آئیں گے تو اریسٹ ہو جائیں گے, تو لہٰذا یہ حکمت عملی کے تحت آپ ہی آ جائیں اپنے بچے مروانے کے لیے. باقی جو ہے وہ ملک سے باہر بیٹھ کے ٹویٹنگ کرتے ہیں یا چھپے ہوئے ہیں, وہ بھی یہی ٹویٹ کرتے ہیں کہ جی باہر نکلو, جی ایچ پی پہ حملہ کر دو, فلاں کر دو. بھائی آ جاؤ نا باہر حملہ کرنے کے لیے, کوئی بھی نہیں ہے. سو لہٰذا ہمیں ریئلٹی کو فیس کرنا پڑے گا. عمران خان صاحب کو ظاہر ہے کہ ان کے پاس انفارمیشن بیس بہت کم ہے, نہ ٹی وی ہے نہ موبائل ہے, کچھ بھی نہیں. 3 سال سے ایک آدمی جیل میں پڑا ہوا, جو پاکستان کا سب سے پاپولر سیاسی لیڈر ہے, وہ جیل میں پڑا. تو اگر ہم جا کے اس کو سچی بات نہیں بتائیں گے کہ کوئی ریولوشن نہیں آ رہا, کوئی قوم تیار نہیں ہے یہ کام کرنے کے لیے, اس وقت جو مارکہ حق ہوا ہے اس کے اوپر بات کریں, جو بتائیں خان صاحب کو کہ جی وہ قوم is feeling proud of it, they are taking pride in it. اور جو پھر پاکستان ایران امریکہ کی جنگ کے اندر پاکستان کا کردار ہے, یہ ایک بہت بڑا مارکہ ہے پاکستان کا. یہ وہ خواب ہے جو ہم ساری زندگی دیکھا کرتے تھے کہ جی پاکستان میں بڑے بڑے فیصلے ہوں گے تو اب ہونے لگے, بٹ اس کا سفر کیا عوام کو مل رہا ہے؟ میرا جواب ہے کہ نہیں. اس کا سفر عوام کو کیسے ملے گا؟ وہ دیکھیں نا, پورے ایشیا کے اندر سب سے زیادہ پیٹرول کے پرائسز ہم نے بڑھائے, سب سے زیادہ 4 سال میں قرضے لینے والا وزیر اعظم شہباز شریف بن گئے. تو عوام تک تو کوئی اثرات نہیں پہنچ رہے, کچھ بھی نہیں ہو رہا. تو اگر آپ نے آخری بات بتا, آپ نے پی ٹی آئی سے کوئی, اور پی ٹی آئی سے کسی جواب کی امید ہے آپ کو؟ آخری بات بتا دیں اس مناسبت, پی ٹی آئی سے آپ نے کوئی باقاعدہ رابطہ کیا ہے اور کوئی جواب آیا ہے آپ کو, ہاں یا نہ؟ میرا پی ٹی آئی سے باقاعدہ رابطہ کیا ہے, میں نے پی ٹی آئی کی ٹاپ لیڈرشپ سے بھی رابطہ کیا ہے. اور کیا جواب آیا؟ انہوں نے کہا جی ہم سوچ کے بتائیں گے, ابھی اور کوئی ایسا جواب. کتنا سوچنا ہے ابھی انہوں نے, یہ نہیں اندازہ؟
हो सकता है आगे चल के कोई मीटिंग्स वगैरह हो जाए, उनसे कोई बातचीत हो जाए, तो पीटीआई ने अल्लाह कहा करे कोई बात जहन में बैठे। लेकिन अभी तो यही समझ नहीं आता कि पीटीआई में बात हमने करनी किससे। बात किससे, वहां पे भी कितने धड़ेबंदी हो गई है, हर आदमी अपना अपना ग्रुप बना के बैठा हुआ है, दो ईंट की मस्जिद सबकी अपनी अलग अलग बनी। ठीक, थैंक यू। वो तो एक हो जाए, फिर उसके आगे बात करेंगे। लेकिन बहरहाल हैविंग सेड दिस, पीटीआई ऑपोजिशन की सबसे बड़ी जमात है और उसके बगैर मामला आगे नहीं बढ़े। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत नवाज़ है।